گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی سرکاری نظام کے تحت چلنے والے اداروں اور اس نظام سے سخت نالاں ہیں، سخت پریشان ہیں. ان کی کئی آفتوں مصیبتوں کی باعث یہ سرکاری نظام اور جس نااہلی سے چلتا ہے وہ ہے. مگر اس میں ایک اور بڑی ہی سیریس بات ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اپنے ملک کے نظام انصاف سے سب سے زیادہ شکایات ہیں. اگر سب سے زیادہ نہیں تو بہت زیادہ شکایات ہیں. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان میں نظام انصاف غیر مؤثر ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی تک 1898 کا فوجداری اور 1908 کا سول نظام انصاف رائج ہے. نظام اور قوانین دونوں بوسیدہ ہیں اور ان پر پوری طرح عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. اس صورتحال میں عوام کی کیا خاک دادرسی ہوگی؟ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ لوور کورٹس ہو یا ہائی کورٹس، ججز کی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. عمران خان کی حکومت ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اب فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات کی بات کر رہی ہے اور اصلاحات تیار کر چکی ہے، جس کے بعد 9 ماہ میں مقدمات کا فیصلہ لازمی ہوگا. موبائل ویڈیو ریکارڈنگ کو بطور شہادت قبول کیا جا سکے گا. عام جرائم کے مقدمات میں 5 سال تک سزا کے لیے پلی بارگین کی جا سکے گی. یہ بات تحریک انصاف کے منشور کا حصہ تو تھی کہ وہ حکومت میں آ کے عوام کو انصاف کی جلد اور آسان فراہمی ممکن بنائے گی. پولیس اور عدالتی اصلاحات لائی جائیں گی. عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں، نیچے مسئلے ہیں، کچہریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے، عام آدمی کو مصیبت ہے. زمین کے کیسز ہیں، لوگ بچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حل نہیں ہوتے. جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا، وہاں بھی ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کی تھی. 1 سال کے اندر سارے کیسز سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا. اور اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر یہ کریں گے کہ 1 سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے. تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو. بہت بڑی کوشش ہے. ضابطۂ فوجداری میں ترمیم کی جائیں، اصلاحات لائی جائیں اور پھر اس سے عوام کی روزمرہ کی زندگی میں اور ان کے جو خاص طور پہ معاشرے میں جس طرح سے جرائم جڑ پکڑ رہے ہیں اور ملزموں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، دندناتے گھوم رہے ہیں، شاید اس صورتحال میں بہتری ہو اور اس کا مکمل احاطہ کیا جا رہا ہے ان اصلاحات میں. ملک کی تاریخ میں پہلی بار تیز ترین انصاف کی فراہمی کے لیے فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات کی جا رہی ہیں. فوجداری قوانین میں ترامیم سے عام جرائم کی سزا 5 سال سے کم ہو کر صرف 6 ماہ رہ جائے گی. عدالتیں مقدمات کا فیصلہ 9 ماہ کی مدت میں نمٹانے کی پابند ہوں گی اور اس دورانیے میں فیصلہ نہ ہونے پر متعلقہ ججز ہائی کورٹس کے سامنے جواب دہ ہوں گے. عام جرائم کے مقدمات میں 5 سال تک کی سزا کے لیے پلی بارگین کی جا سکے گی، لیکن قتل، زیادتی، دہشت گردی، غداری اور سنگین مقدمات میں کوئی رعایت نہیں مل سکے گی. ترامیم کے بعد عدالتیں مقدمات میں بطور ثبوت پیش کیے گئے موبائل فون کی ویڈیو، تصاویر یا آواز کی ریکارڈنگ کو تسلیم کریں گی. فورنزک لیبارٹری سے ٹیسٹ کی سہولت دی جائے گی. ایس ایچ او بننے کے لیے سب انسپیکٹر اور تعلیمی قابلیت گریجویشن ہونا لازمی ہوگا. اسٹیشنری، ٹرانسپورٹ اور دیگر ضروری اخراجات کے لیے ملک بھر کے تھانوں کو سرکاری فنڈز دیے جائیں گے. ایف آئی آر کا بروقت اندراج نہ ہونے پر ایس پی کو شکایت کی جا سکے گی جو درخواست پر عمل درآمد کا پابند ہوگا. جبکہ امریکہ برطانیہ کی طرز پر آزاد پروسیکیوشن سروس کا نیا قانون لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. قوانین میں تبدیلی سے ملک کے پولیس اور عدالتی نظام میں انقلابی تبدیلی آنے کی توقع ہے. اچھی ابتدا ہے، مگر اس پہ عمل کس طرح سے ہوگا اور باقاعدہ عمل درآمد کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا، ان سے منسلک تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یقیناً یہ ایک اچھی کاوش ہے، اچھی ابتدا ہے، مگر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں نہ قوانین کی کمی ہے اور نہ اس قسم کے ایک سپورٹ سسٹم کی، لیگل سپورٹ سسٹم کی کمی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ ہم آپ پوچھیں کہ کیا بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو اتنی بڑی کاوش ہو رہی ہے یہ باقاعدہ رول آؤٹ ہو، لوگوں کو براہ راست اس سے فائدہ ہو اور مجموعی طور پہ اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر آئے، اس کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کا کامران صاحب جواب دینے کے لیے میں ایک آپ کو السٹریشن یا ایگزامپل دوں گا. جیسے کسی وقت یہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹس ہوا کرتے تھے، یہ عدالتیں ایشو کرتی تھیں اور یہ عدالت کے پاس کام تھا اور یہ سمجھیے کبھی 7 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال لگتے تھے. اور جب سے میں یہ لا لے کے آیا ہوں تو اب یہ 15 دن کے اندر ملتے ہیں. دیکھیے
ڈیتھ ایک ایسی چیز ہے کہ آج نہیں تو کل ہر فیملی میں کسی نہ کسی نے اللہ کو پیارا ہونا ہے. میرے اپنے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2015 میں، اور مجھے اس نئے لاء کے تحت یہ 15 دن میں اب حال ہی میں ایک سرٹیفکیٹ یہ ملا ریلیونٹ. اور یہ جو ہم نے کیا ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹ، ایک بہت بڑی سکسیس اس لیے ہے کہ دنیا جہاں میں مروج کر دیا گیا ہے، چاہے سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو، اور لوگوں کو پاکستان میں عدالتوں میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو سب سے زیادہ ریزسٹ کیا ہمارے بھائیوں نے، وکیلوں نے، اور میری ان سے استدعا یہی ہے کہ دیکھیے یہ جو تمام لاز کی جو ڈس فنکشنالٹی ہے، اس میں وکیلوں کو ایک کردار ادا کرنا ہے، ججز کو کردار ادا کرنا ہے. اور میں نے یا کامران خان نے یا لاء منسٹری نے یا عمران خان نے یا اینکرز نے، ہم نے اس طرح ہم نے تو لاز بنانے ہیں، آپ لوگ نے اس کی تشہیر کرنی ہے. لیکن اسینشلی یہ ہماری جوڈیشری نے، اور ہماری چاہے وہ لوور جوڈیشری ہو اور سپیریئر جوڈیشری ہو، اور ساتھ ساتھ ہمارے وکلا ہوں، انہوں نے اس کو فنکشنالٹی اس کی انشور کرنی ہے. اچھا، اب یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ والا جو قانون تھا وہ کیوں کامیاب ہو گیا؟ وہ اس لیے کامیاب ہو گیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو آپ عدالتوں سے ذرا سا ہٹا دیں گے تو سسٹم چلنے لگے گا، کیونکہ عدالتوں کے پاس کام بہت ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، کام بے پناہ ہے. اور جب ہم نے یہ سسٹم عدالتوں سے ہٹا کے نادرا کو دیا تو 15 دن میں یہ فیصلے شروع ہو گئے اس کے، اور لوگوں کو بے پناہ اس کی آپ سمجھیے پذیرائی ہو رہی ہے اور لوگوں کو فائدہ ملا ہے. اب کرمنل لاء پہ آتے ہیں. کرمنل لاء پہ پرابلم ساری کیا ہے؟ پرابلم سب سے پہلی سٹارٹ ہوتی ہے رجسٹریشن آف دی FIR. اب پولیس جو ہے وہاں جو SHO بیٹھا ہے وہ ایک غیر پڑھا لکھا آدمی ہے، یا اس کی اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے، اس کی کمپٹنس کے ساتھ ساتھ اس کی انٹیگریٹی پر بھی سوالات ہیں. اس کی تعلیم ایک تو انشور کی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ انشور کیا کہ وہ سب انسپیکٹر ہوگا، اور اگر کوئی وہ FIR لانچ نہیں کرتا تو پھر معاملہ SP کو فوراً چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس 22A میں آئے گا. اس میں بہت بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے. دیکھیے 22A کا فیصلہ کیا تھا مشرف صاحب کے دور میں، لیکن اس سے ہوا یہ کہ آج کے دور میں ایک بھرمار ہے 22A کی اپلیکیشنز جو ہے FIR رجسٹریشن کی، ڈسٹرکٹ ججز سیشنز کے پاس چلی جاتی ہیں، اور روزانہ کوئی 50 سے 100 کیس لگتے ہیں، اور ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کوئی کام کرنے کا. تو یہ ہم نے پھر اس کو SP کو ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی دی، یعنی کہ اگر FIR جو ہے SHO لانچ نہیں کرتا، SP کے پاس جائیں، اور SP اچھا یہ انڈین ایکسپیرینس اور دوسرے ممالک میں جو ایکسپیرینس رہا ہے، بیسٹ پریکٹسز رہی ہیں، اس سے بھی ہم نے بڑا استفادہ حاصل کیا ہے. تو یہ جو آرکیک چیز جو پچھلے 100 سال سے اس وقت انگریز کے زمانے میں چل رہی تھی، تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں 70 سال میں ایسی امینڈمنٹس نہ آئی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے یہ بہت زور سے انفورسیبل بھی ہیں. وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں. اب 9 مہینے میں ٹرائل ختم کرنا ہے ٹرائل کورٹ نے. ٹرائل کورٹ اگر ٹرائل 9 مہینے میں ختم نہیں کرے گی تو اس کو ہائی کورٹ کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا، لاء منسٹری کو نہیں دینا پڑے گا، ہائی کورٹ کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا، اور ہائی کورٹ نے پھر ڈسپلنری پروسیڈنگ سٹارٹ کرنی ہے. میں آپ کو حالیہ ایک واقعہ بتاؤں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا. اسلام آباد میں ایک اکاؤنٹیبلٹی جج صاحب ہیں، پورے انہوں نے سال میں ایک کیس کا فیصلہ کیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ بڑے زبردست جج ہیں، جب ان کے پاس یہ بات گئی تو انہوں نے بڑا اس کا ایک سمجھیے نوٹس لیا ہے. تو اب وہ نوٹس تو کسی کیس میں لیں گے، لیکن اب یہ مینڈیٹری ہو جائے گا ہر کیس میں. اگر 9 مہینے میں نہیں تو ٹرائل جج بتائے گا کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں کر رہے. یہ ایک اب ایویڈنس ریکارڈنگ ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ کیا وہ گیم چینجر کیا ہوگا ان اصلاحات میں، وہ کلیدی معاملات جو کہ آپ کا تجربہ اور آپ کی تمام جو لائف ہے اس پورے معاملے کے اندر، وہ آپ جس کو سمویا ہے، جو کہ واقعی کہ جو ہمارا نظام فوجداری ہے یا جو ہمارے کرمنل لاز ہیں اس میں یہ بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنیں گے، وہ کیا معاملات ہیں؟ کامران صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ایک امینڈمنٹس ایسے ہیں جو کہ گیم چینجرز ہیں اور لائف چینجنگ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے لوگوں کا. جیسے فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے پاس پولیس بجٹ تو سینکشن ہوتا ہے، لیکن پولیس اسٹیشن میں پیسے نہیں جاتے ہیں. نتیجتاً پولیس اسٹیشن میں اگر کوئی جائے تو وہاں کا SHO اور وہاں کا جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کے پاس انک کے پیسے نہیں ہوتے، قلم کے پیسے نہیں ہوتے، روشنائی کے، اسٹیشنری کے، کاغذ کے، کمپیوٹر وغیرہ تو چھوڑ دیں آپ.
تو یہ اب ہم نے انشور کیا ہے اس میں کہ جو پولیس بجٹ سینکشن ہوگا تو وہ مینڈیٹورلی پولیس اسٹیشن میں جائے گا, اس کی باقاعدہ رسیدیں دیکھی جائیں گی, تاکہ یہ تمام اب جب میں نے انگیج کیا پورے پاکستان کے, آپ سمجھے پولیس سے, پروسیکیوشن سے, وکلا سے, تمام سٹیک ہولڈر سے جب انگیج کیا تو پتہ لگا کہ وہ کنڈیاروں کا پولیس والا آتا ہے, کہتے سائیں ہمارے پاس تو ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, پیسے آتے ہی نہیں ہیں, تو پیسے کہاں جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں یہ انشور کرے گی. ساتھ ساتھ اب ایویڈنس ریکارڈنگ ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ پرابلم کیا ہے. ایویڈنس ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ ایک وکیل ہے, وٹنس کھڑا ہوا ہے, اس نے جی بولا کچھ, اس نے سنایا کچھ, جج صاحب کی انگریزی اردو جیسی بھی ہے انہوں نے لکھایا, مفہوم چینج ہو گیا, اور بائی دیٹ ٹائم ایک چھوٹی سی ایویڈنس کرنے کے لیے 4-5 دن ریکوائرڈ ہیں. اور نیب جیسے کیسز میں اگر جس میں کوئی 300-400 ڈاکیومنٹس ہیں تو آپ سمجھیے 20 سال ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی. تو ان کو ایگزامن کر کے انگلینڈ میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس کو لائیو ریکارڈنگ شروع کر دیا ہے, یعنی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس میں وکیل انٹرفیئر نہیں کرتا ہے, جج بھی انٹرفیئر نہیں کرتا ہے, اور لائیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. اور بڑے سے بڑا وٹنس جو ہے وہ جو کہ 10 سال میں ریکارڈ ہو وہ 2-3 دن میں ریکارڈ ہو جائے گا, کہاں 10 سال اور کہاں 2-3 دن. تو لہٰذا اس کے اندر ایسی فورینزکس پر فوکس کیا گیا. آپ کو یاد ہے وہ ہٹ اینڈ رن کا کیس تھا, ہٹ اینڈ رن کا یہ کیس تھا کہ ویڈیو جس نے بنائی تھی جرنلسٹ نے, وہ کیونکہ پیش نہیں ہوا لہٰذا اس کو عدالت نے ایکوٹ کر دیا. اب ہم نے یہاں رول یہ بنایا ہے کہ چاہے ویڈیو کہیں سے بھی آ جائے, اگر اس کی اوتھینٹسٹی ان ڈاؤٹ نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دا میکر آف دا ویڈیو اور دا فلم شوڈ اپیئر ان دا کورٹ, اور عدالت اس کو تسلیم کرے گی. ایک بڑی بھرپور فورینزک لیبارٹری. دو باتیں مختلف ہیں یہ اس کے اندر بیر صاحب آپ نے جو فرمائی, دو باتیں ہیں مختلف. ایک تو یہ آپ نے کہا کہ ایویڈنس جو ہے آڈیو ویڈیو ہم ایکسیپٹ کریں گے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب کورٹ پروسیڈنگز کیا ریکارڈ ہوں گی؟ جی کورٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ نہ صرف ریکارڈ ہوں گی بلکہ ساتھ ساتھ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص کراچی میں ہے اور دوسرا اسلام آباد میں رہتا ہے یا فرض کیجئے لاس اینجلس میں رہتا ہے, تو یہ ویڈیو لنک سے ہم ویڈیو ریکارڈنگ کرائیں گے تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم آ نہیں سکتے. اور سارا کا سارا جو سسٹم ہے الیکٹرانکلی, ہم نے بہت سی بیسٹ پریکٹسز دنیا جہاں میں دیکھی ہیں, اور سمجھیے کہ ایک بہت ہی بھرپور اس میں ایفرٹ کی گئی ہے. اب جیسے پروسیکیوشن سروس ہے جس میں آپ نے بات کی جی. اب جاپان میں وہ کہتے ہیں ہمارا 100% جو ہے وہ کنوکشن ریٹ ہے. جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تو پتہ یہ لگا کہ جو جاپان میں جو جاپانیز پروسیکیوشن سروس ہے 80-90% جو کیسز پولیس یا انویسٹیگیشن بناتی ہے وہ کہتی ہے اس میں ایویڈنس ناکافی ہے. صرف ان کیسز کو ٹرائل پہ لے کے جایا جاتا ہے جس میں ایویڈنس بھرپور ہے. تو یعنی اس میں ایک تو یہ بھی انشور کیا جائے گا کہ ان کیسز پر فوکس کیا جائے جن پر ایویڈنس موجود ہے, کسی کو تنگ بھی نہ کیا جائے. اور وہ جو پلی بارگین والی بات کی, ہاں وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کئی چھوٹے کرائم کو انسینٹیوائز تو نہیں کرے گی کہ یار میں تو دن میں 10 فون چھینتا ہوں اور میں 1 لاکھ روپے کی پلی بارگین کر کے آتا ہوں تو یہ تو میری ایک دن کی کمائی ہے. تھینک یو ویری مچ کامران صاحب, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ایک تو یہ جو ریپیٹرز ہیں اوفینڈرز جو ریپیٹرز ہیں ان کے لیے پلی بارگین نہیں ہوگا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کو 5 سال کی سزا ہے, وہ 5 سال والے اوفینس میں اس کو بک کر دیا پولیس نے, کسی سے یا تو پیسے لے لیے, وہ 20-25 سال تک کورٹ کے دھکا بھی کھاتا رہا, وہ ملا بھی کچھ نہیں, کنوکٹ بھی نہیں ہوا. 20-25 سال کے بعد یا اس نے پولیس کو فیس دے دی یا لوور جوڈیشری کو کچھ کر دیا اور وہ پھر 20-25 سال کے بعد ایکوٹ ہو کے آ گیا. تو ایسے سسٹم کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن یہاں یہ ہوگا کہ اگر جیسے فار ایگزامپل 5 سال کی کسی کو اس طرح کی سزا ہے تو ایسی آٹومیٹکلی نیب کی طرح پلی بارگین نہیں ہے کہ پیسے دیں اور بالکل زیرو کر کے آ جائے. نہیں, اس میں جج اب یہ اسیس کرے گا کہ اب یہ نیچر آف اوفینس کیا ہے. ایک تو یہ عورتوں, بچوں اور 7 سال پلس کے لیے نہیں ہے پلی بارگین. سوشو اکنامک کنڈیشنز جو پاکستان کی ہیں وہ اوفینسز ہیں اس کے لیے نہیں ہے. یہ ان اوفینسز کے لیے ہے جو پیٹی اوفینسز ہیں, چھوٹے اوفینسز ہیں, اور اس میں آپ سمجھیے کہ پوری کی پوری جو آپ جیلوں میں جائیں بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگ, اور ان کو مطلب سزا بھی ان کو ہو جائے اور ان کو سمجھیے فائن شائن بھی ہو جائے, اور اس طرح جو سسٹم ہے وہ فوکس
کرے بڑے جرائم پر اور بڑے ایشوز پہ، مرڈر ہے، ریپ ہے، اس طرح کی چیزوں پر فوکس کرے تاکہ تمام عدلیہ انویسٹیگیٹرز اس میں کوئی رزلٹ نکال کے دیں. تو یہ اگر انشاءاللہ صحیح امپلیمنٹ ہوتا ہے اور ہم نے اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز بڑے لگائے ہیں جس سے یہ آٹومیٹک امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گا، جیسے ہم نے نادرا والا سسٹم کیا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی سکسیس. تو یہ جو اس میں اس کے اندر خاص طور پہ جو کیونکہ یہ فوجداری نظام کا تعلق ہے، کرمنل لاز کے حوالے سے ہے، یہ فیصلے بھی جیسے آپ نے کہا کہ 9 ماہ میں فیصلہ کرنا ہے لوور کورٹ کو، تو اس سے وہ مسئلہ حتمی طور پہ یا جزوی طور پہ حل ہوگا جو کہ پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں ان لوگوں کی جن کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہوئے، وہ مختلف جرائم میں کے بارے میں ان پر الزامات ہیں لیکن وہ بھرے ہوئے ہیں اور ان گنت کیسز ہیں، اور اسی طرح سے کمپلیننٹس بھی ہیں جنہوں نے کہ شکایات درج کرائی ہیں مگر ان کی شکایت کا کوئی راستہ نہیں نکلتا. تو اصل میں تو وہ ہے جو کلاگ ہوئی ہیں پاکستان کی عدالتیں دسیوں لاکھوں مقدمات سے. یقیناً اس کا تعلق نظام انصاف سے ہے. نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری توقع ہے کہ وہ اس کا مسئلے کا حل کریں گے، لیکن آپ کی طرف سے جو یہ کاوش ہے، یہ جو کلاگنگ ہے، یہ بہتر ہوگی؟ بہت بہتر ہوگی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ اب اگر کوئی لوور جوڈیشری کی میں بات کروں گا، سپیریئر جوڈیشری کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں. لوور جوڈیشری ہو یا ہمارے اپنے بھائی ہیں، وکیل ہیں، مجھے بڑی محبت ہے ان سب سے، ایڈجسٹمنٹس بہت لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کیس چلتے نہیں ہیں. آن این ایوریج دیکھیں، جس کیس کا فیصلہ 3 یا 4 مہینے میں ہونا چاہیے تو وہ 15 سال میں بھی نہیں ہوتا، 10 سال میں بھی نہیں ہوتا. اور حالانکہ اس میں ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا، ویڈیو ریکارڈنگ جو ہم نے وٹنسز کی ایویڈنسز کی دی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اس پہ پابندی لگائی ہے کہ کس طرح اگر وٹنس نہیں آئے گا، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے وٹنس آتا نہیں ہے، تو پھر وٹنس کی چاہے پراپرٹی ہو، وٹنس کی کوئی اور چیز ہو، اس کو بھی اٹیچ کیا جا سکے گا، کیونکہ اس پر ایک ایز اے سٹیزن آف پاکستان ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ عدالت میں آئے اور اپنی ایویڈنس ریکارڈ کرائے. پھر پورا ایک وٹنس پروٹیکشن بھی دیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وٹنس کو ایسے چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک بہت ہولسٹک آپ سمجھیے یہ گیم چینجر پاکستانیوں کی عام زندگیوں میں ہونے جا رہا ہے. لیکن اس پہ ایک تو آگہی کی ضرورت ہے میڈیا سے، اور ساتھ ساتھ ایک پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور ہر پاکستانی کو اس کو انفورس کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، تو ابھی یہ کس سٹیج پر ہے؟ جانکاری حاصل کرنے کی ہے. بہرحال اسے پارلیمنٹ سے پاس ہونا ہے نا. جی ایسا تھا کامران صاحب کہ یہ کرمنل لا دراصل لا منسٹری کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تو ہے انٹیریئر منسٹری کا. لیکن پھر جب عمران خان صاحب نے دیکھا کہ یہ پھر شاید لا منسٹری ہی شاید اس قسم کے جو فار ریچنگ چینجز ہے وہ لا منسٹر ہے وہ کر دے گا، تو انہوں نے مجھے کہا اس سال، اور میں نے پھر اس کو بڑا سمجھے کوئی جون جولائی میں مجھے فائنل انہوں نے کہا تھا اس کو کرو. تو اس میں بہت کام ہوا ہے، اور یہ اب سارے مسودے تیار ہو کے آپ سمجھیے ہر ایک سے کنسلٹیشن ہو چکی ہے. تمام پاکستان بار کونسل اور پروونشل بار کونسلز اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کو ہم نے خطوط لکھ کے بھی ان سے کامنٹس مانگ لیے. سب کو آن بورڈ لے کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، پولیس، پروسیکیوشنز تمام صوبوں کی. اب سچویشن یہ ہے کہ سارا یہ مسودہ بن گیا ہے. بہت سے لوگوں نے کہا جی یہ ڈال دیں، یہ ڈیلیٹ کر دیں، وہ بھی دیکھا ہم نے سارا. اب یہ ٹیوزڈے کو کیبنٹ میں انشاءاللہ العزیز پیش ہوگا، اور ٹیوزڈے کو انشاءاللہ جب یہ پاس ہوگا تو پھر یہ فوراً پارلیمان میں لے کیا جائے گا. پارلیمان کے لے کرنے کے بعد میری ریکویسٹ ہے اپوزیشن سے، دیکھیں اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں کریں. آپ کر چکے ہیں تو جو دوسرے میں نے لاز بنائے تھے، نادرا والا بھی لا آپ دیکھیں، سکسیشن والا کتنا سکسیس ہے، آپ خود کہتے ہیں اسے. سندھ نے بھی اس کو پھر الٹیمیٹلی کاپی کرنا پڑا اسے. تو اس کو پاس کریں. یہ بہت بڑی، جیسے ہم نے اینٹی ریپ کا ہم نے جو لا بنایا ہے کامران صاحب، وہ بھی ایک بہت بڑی سکسیس ہے. بات یہ ہے کہ وہ کام میں ہم لوگ اتنے مشغول ہوتے ہیں، ہماری تشہیر اتنی نہیں ہوتی. لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی اب تشہیر پلیز کیجئے، چاہے یہ اینٹی ریپ لاز ہوں یا کرمنل لاز ہوں. بائی دا وے ہم نے سول لا میں بھی بڑا کام کیا، اور وہ جو پرانا دقیانوسی نظام تھا اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. اسلام آباد میں وہ امپلیمنٹڈ ہے. کے پی میں اور پنجاب میں ہمیں ریزسٹنس ہے، ہمارے بھائی ہیں وکلا زبردست لوگ ہیں،
پلیز اس کو ایکسیپٹ کریں، پاس کریں، امپلیمنٹ کریں. تو یہ آپ دیکھیے کہ تمام لاز تو اب ان پلیس ہیں. اب انشاءاللہ یہ سارا فوکس اب امپلیمنٹیشن پہ ہونا ہے ان لاز کے، اور آپ کو ایک بہت بڑی سکسیس ان سب میں ملے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم، وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ وہ بنیادی تبدیلیاں ہیں کرمنل لاز میں، فوجداری قوانین میں جو کہ حکومت تجویز کر رہی ہے. یقیناً یہ بہت ہی میننگ فل تبدیلیاں ہیں، مگر جیسا کہ پاکستانیوں کا تجربہ ہے، اس کا اس وقت فائدہ ہوگا جب باقاعدہ یہ قانون بن جاتا ہے اور اس پہ عمل درآمد ہوتا نظر آتا ہے. قوانین کی کمی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اصلاحات ہے، اور اصلاحات پہ اگر عمل ہوتا ہے تو پاکستان میں یقیناً جڑ پہ، یعنی کہ عوام کی جو بیسک پرابلمز ہیں اور نظام انصاف میں، اور خاص طور پر فوجداری یعنی کہ جو کرمنل لاز کے حوالے سے معاملات ہیں، اس میں بہتری آ سکتی ہے. یقینی بات یہ ہے کہ اس کو عمران خان نہ صرف یہ کہ اب یہ پارلیمنٹ سے منظور ہو، مگر اس پہ عمل درآمد یقینی بنائیں، تو شاید ان کی 5 سالہ دور حکومت کا یہ ایک اہم قدم ہوگا. عوام کے سامنے وہ اس کو پیش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ